لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات ہر غم، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلز ملا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لامکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی لمحہ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پدلوا کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا دراگ میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولیں. صلوات پڑھیں محمد والے. برادران عزیز، بزرگان محترم، معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے ختامی مراحل میں داخل ہے. چند جو گزری مجلسیں آپ نے سماعت کی ان میں معرفت اہل بیت کے عنوان سے معروضات ارسال کرنے کی کوشش کی. کچھ معروضات آج بھی ارسال کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبادت ہر لمحہ ہوگی تو مقصد خلقت پورا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی ہوگا تو مقصد خلقت انسان پورا نہیں ہوگا. پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے اور محبت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے جو ہر لمحہ رہتا ہے.
سوتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، جاگتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، بولتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، چلتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتو کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو محمد اور آل محمد کو اللہ نے خلق کیا تاکہ اس کی معرفت ہو سکے، اسے پہچانا جا سکے۔ یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہچاننے کے لیے چہرے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چہرہ نہیں ہوتا ہے تو انسان پہچانا نہیں جاتا ہے۔ تو جس خدا نے انسانوں کی شناخت کا ذریعہ چہرہ بنایا ہے، وہ انسانوں سے ایسا مطالبہ تو نہیں کرے گا کہ انسان اسے پورا نہ کر پائے۔ اللہ انسان کے ظرف کے اعتبار سے اسے تکلیف دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانا جائے، تو اسے پہچانا کیسے گیا؟ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یعنی ان کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، زبان زد خاص و عام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیے گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ کو جواب پتہ ہے، لیکن جواب نہیں یہاں سے دوں گا۔ رسول نے فرما دیا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علی کے مد مقابل آ رہے تھے، علی سے لڑنے آ رہے تھے، کیا وہ علی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے؟ وہ علی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے؟ سب کہیں گے نہیں، جہاں جو لڑنے آتا تھا وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا، جو علی کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ تو بھائی جب یہ رسول نے فرما دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب مد مقابل آ رہے تھے کیا ان کو اس عبادت کا ثواب مل رہا تھا؟ کیا انہیں یہ عبادت مل رہی تھی؟ کیا انہیں اس کا اجر مل رہا تھا؟ کہ صاحب دیکھیے، قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا چننا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کے حروف پر انگلی پھیرنا ثواب ہے۔ تو یہ طے ہو گیا نا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چننا بھی ثواب ہے، قرآن کے حروف پر انگلی پھیرنا بھی ثواب ہے۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی کافر قرآن کو چنتا رہے کیا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی کافر قرآن کو دیکھتا رہے کیا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی کافر قرآن کو چنتا رہے کیا ثواب ملے گا؟ تمام مسلمان ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ نہیں، قرآن کو چومنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کے حروف پر انگلی پھیرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اگر وہ مسلمان ہوگا تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا بھائی جواب تو مل گیا، جیسے قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو چومنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ویسے ہی علی کو دیکھنے کے لیے انسان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب انسان صاحب ایمان ہوگا تو اسے ثواب ملے گا، ورنہ اسے ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور کی جگہ اسے ثواب مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب صاحب ایک چیز کہی گئی، یہ میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے برادران کے ہاں کہ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن ان کے پیر میں لگا دیا تھا اور مولا علی کی آنکھوں میں لگایا تھا۔ جب مولا جنگ خیبر پر جا رہے تھے تو ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، تو رسول خدا نے جب وہ جنگ خیبر میں آئے تو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ تو اس پہ جواب یہ پیش کیا گیا کہ لعاب پیر میں لگایا گیا فلاں کے اور علی کی آنکھوں میں لگایا گیا، تو افضل کون ہوا؟ لعاب تو فضلہ ہے انسان کا، تھوک دیا انسان نے، تو وہ علی کی آنکھوں کے لیے منتخب کیا پیغمبر نے اور فلاں کے پیر کے لیے منتخب کیا، تو افضل کون ہے؟ عالم دین نے کیا عمدہ جواب دیا، کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، علی کی آنکھوں میں ہی لگایا اور ان کے پیر میں ہی لگایا، لیکن لعاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو لعاب لگا کے ورق پلٹتا رہتا ہے، توجہ دیا۔ ایک لعاب وہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لعاب لگا کے ورق الٹتا ہے، اور ایک لعاب
جو علی کی آنکھ میں لگایا تھا وہ قرآن پلٹنے والا لعاب تھا، جو ان کے پیر میں لگایا وہ زمین میں تھوکنے والا لعاب تھا۔ صلوات پڑھ کے محمد والے محمد پر۔ کبھی نہ مٹھائے نام علی پر گلاب کی طرح کھل جایا کرتے ہیں۔ وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے ہیں جن کے زبان کا ترانہ علی علی ہے، جو علی علی کیا کرتے ہیں۔ جب میرے مولا نے دعویٰ سلونے کیا تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے علی، جو تم دعویٰ کرتے ہو جو تمہارا علم ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے اتنا ہی میرے پاس بھی علم ہے۔ علی مسکرائے کہ میری طرف دیکھ ذرا۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھی، جی۔ کہا پھر سے دوہرا بات کو۔ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم میرے پاس ہے۔ علی نے کہا اچھا علی کی کریمی یہ ہے کہ علی بار بار مہلت دیتے ہیں۔ کہ جتنا علم میرا اتنا ہی تیرا علم ہے؟ کہا ہاں، جتنا آپ کا علم ہے اتنا میرا علم ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہی میں بھی کر سکتا ہوں۔ علی گفتگو کرتے ہوئے علی نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں گھمایا، اس کے بعد مٹھی بند کر لی کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے علی، فلاں جگہ پر فلاں پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک چڑیا تھی، اس نے ابھی انڈا دیا اور آپ نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھا لیا۔ علی نے ہاتھ کھولے، کہا تو نے بالکل صحیح کہا، فلاں وادی میں فلاں پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر چڑیا نے انڈا دیا، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ اٹھا لیا ہے، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ اٹھا لیا ہے۔ اب تیرا دعویٰ یہ ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے اتنا تیرے پاس ہے، تو پھر سن، میں نے یہ اپنے علم سے اٹھا لیا ہے، تو واپس وہیں پر رکھ دے۔ اور کیا میں نے اسے اٹھا لیا؟ کیا کہا کہ میں نے اسے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے، اب تو اپنے علم سے اسے واپس وہیں پر رکھ دے۔ جیسے علی نے کہا قدموں پر گر گیا کہ یا علی میرا علم لانے تک تھا، واپس لے جانے تک میرا علم نہیں ہے۔ قدموں پہ مولا کی گر گیا۔ اور یہ اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان کے صاحب امر کے سامنے جھک جائے، شیطان کی طرح ہٹ دھرمی نہ کرے۔ اب مولا نے واپس وہیں پر رکھا۔ پھر مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے اندر یہ صلاحیت آئی کیسے؟ کہ مولا ریاضت کرتا ہوں۔ کہ کیا کرتا ہے؟ کہ مولا جو میرا نفس کہتا ہے کرنے کو میں اس کے خلاف عمل کرتا ہوں۔ یعنی میرا نفس کہتا ہے سو جا، جب میرا نفس کہتا ہے سو جا تو میں سوتا نہیں، جاگتا ہوں۔ جب میرا نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ تو میں کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرا نفس کہتا ہے اس کے برخلاف تو کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ مولا نے کہا بتا اسلام قبول کرنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس کہتا ہے کبھی قبول نہ کرنا اسلام کو۔ مولا نے کہا قبول کر، اس لیے کہ تو نفس کا الٹا کام کرتا ہے۔ قبول کرتا ہو جو فرمایا قبول کر۔ اب میں نے جو واقعہ پڑھا اس میں کوئی نتیجہ ملا آپ کو؟ امیر کائنات نے کیا کیا تھا؟ ہاتھوں کو گھمایا تھا اور ایک وادی سے، پہاڑ کی چوٹی سے ایک درخت تھا، وہاں سے انڈے کو اٹھا لیا تھا۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں ملت کو، دنیا والوں دیکھو جس علی کے ہاتھ کا کمال یہ ہے اس کی ذات کا کمال کیا ہوگا؟ اور کیا آپ نے صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، بچے نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دیا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا لولا کلما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ سورج نہ بناتا، یہ کہکشائیں نہ بناتا، یہ قندیلیں نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا اگر تم کو بنانا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آسمان محمد سے ہے،
توجہ، زمین محمد سے ہے، سورج محمد سے ہے، کہکشائیں محمد سے ہے، قندیل محمد سے، عور و غلمان محمد سے، طوبہ محمد سے، عرش محمد سے، لوح محمد سے، قلم محمد سے، جنت محمد سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب محمد سے، اس لیے کہ محمد کی جبین کا بہا ہوا پسینہ کسی کو آدم بنا کر گیا، کسی کو نوح بنا کر گیا، کسی کو ابراہیم بنا کر گیا، کسی کو یحییٰ بنا کر گیا، کسی کو ذوالقرنین بنا کر گیا۔ تو جتنی چیزیں کائنات کی وہ سب محمد سے ہیں، لیکن محمد نے جواب دے دیا کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں مجھ سے ہیں لیکن میں حسین سے ہوں۔ یہ کائنات کی تمام چیزیں مجھ سے ہیں۔ یا مولا شاد آباد رکھے آپ کو، تمام چیزیں محمد سے ہیں، محمد اپنے حسین سے ہیں۔ اب یہ حسین کون ہے؟ یہ وہی حسین نہیں جس نے شب عید اپنی ماں سے کہا تھا اماں لباس کہاں ہے؟ تو زہرا نے کہا درزی لے کر آئے گا میرے لال۔ اس کے بعد رضوان جنت درزی بن کر آئے۔ کس نے درزی کہا ہے؟ زہرا نے درزی کہا ہے ان کو۔ جب زہرا کی زبان سے نکل گیا کہ درزی ہے، فرشتے کہتے ہیں رضوان جنت ہے، جتنے ملائکہ ہیں سب کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی سے پوچھ لیجیے سب کہیں گے رضوان ہے، رضوان ہے، رضوان ہے، رضوان ہے۔ لیکن جب رضوان سے پوچھا گیا کون ہو تو کہا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کیوں بھائی کیوں حسنین کا درزی ہوں؟ کہ اس لیے چونکہ صدیقہ کی زبان نے کہہ دیا درزی، تو اب مجھے درزی بننا پڑے گا جسے رضوان سب کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پوری دنیا جسے رضوان کہتی ہے، زہرا کی زبان نے درزی کہہ دیا تو اسے درزی بننا پڑا۔ اب ملت تو غور کرنا چاہیے، زہرا صدیقہ ہے، زہرا اگر رضوان جنت کو درزی کہتے تو پھر رضوان نہیں رہتا، درزی بن جاتا ہے۔ جس زہرا نے رضوان جنت کو درزی کہا ہے اسی کی سچی زبان نے کہا ہے جب تک حسین کے ماتم دار جنت نہیں جائیں گے زہرا جنت نہیں جائے گی۔ کہ آپ کے ذوق سماعت میں سلامت رہے، یہ بالغی، یہ فہم جو ہی سلامت رہے، اس لیے کہ علی والا بافہم ہی ہوتا ہے، سمجھدار ہی ہوتا ہے، نادان علی والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو نادان ہوگا وہ علی والا ہوگا ہی نہیں۔ علی والے بہت زیرک ہوتے ہیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں، اور اسی لیے جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو چونکہ آپ کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے، میری بات تمام ہونے سے پہلے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں، ہے نا؟ اب کیا ہوا بھائی؟ زہرا نے کہہ دیا تو صدیقہ کی زبان نے کہا ہے۔ اب ہلال نقوی صاحب کے مجھے 2 مصرے یاد آ گئے۔ صدیقہ نے کہا ہے جنت جائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ذاکر ممبر سے پرچیاں بانٹتے ہیں، نہیں بھائی ہم کیوں بانٹیں گے؟ بانٹا تو امام نے ہے، بی بی نے بانٹی، جا کے ان سے بحث کیجیے گا، امام سے جا کے لڑیے گا کیوں کر دیا۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہے انسان کو، بس ادھر موت کی جھپکی آئی، انسان گیا، پھر وہ سامنے ہے، پھر پوچھیے آپ کیوں کہا تھا، پھر بتائیں گے میں نے کیوں کہا تھا۔ جنت انہی کی ہے، ملکیت انہی کی ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے کسی کو دیں۔ بہرکیف اب جب درزی رضوان بن کے آئے، کیا لائے؟ لباس سلا ہوا تھا، بغیر سلا ہوا تھا، سلا ہوا لباس لے کر آئے نا، ناپ تو لے نہیں گئے تھے۔ یہ تو دستور ہے دنیا کا نا کہ اگر آپ کا کوئی دوستی کیوں نہ ہو، درزی ہو، ٹیلر ہو، اور روز ملاقات ہوتی ہو آپ سے، آپ اپنا کپڑا دے دیجئے کہ بھائی اس کو سل دینا، تو وہ کہے گا وقت نکالو کہ اپنی ماپ دے جائیے گا۔ کیوں بھائی ماپ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو روز ملتے ہیں، کہ ملنا الگ بات ہے، لیکن اگر ماپ نہیں لی تو ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا ہو جائے۔ وہاں پر کون سی ماپ تھی حسنین کی؟ جو حسن کے لیے تھا وہ حسن کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، جو حسین کے لیے تھا وہ حسین کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اب یہ بتائیے کہ سلا ہوا لباس کیوں آیا؟ پورے کپڑے کی تھان بھیج دیتا اللہ اور کہتا جہاں سے دل کرے وہاں سلوا لو مدینے میں،
دے دیتا حسنین اپنی مرضی میں، اپنی مرضی سے کسی بھی دردی سے سلوا لیتے۔ آواز قدرت آئے گی تم نہیں جانتے ہو مدینے میں حسین کے دشمن رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنت کے لباس کی قطرن بھی ان کے پاس آئے، جنت کے لباس کی قطرن بھی ان کو ملے۔ بھائی اچھا یہ بتائیے یہ تھان کیوں نہیں بھیجی اللہ نے، سلا سلایا لباس کیوں بھیجا؟ بالکل ویسے ہی جتنا قد و قامت حسین کی تھی، جتنی قد و قامت حسن کی تھی، ویسے ہی لباس بن کے آ گیا، تھان نہیں بھیجا۔ آخر اس میں بھی تو کوئی وجہ ہوگی کہ پورا تھان کیوں نہ بھیج دیا، سلا سلایا لباس کیوں بھیجا؟ آج اپنی قدرت آواز دے کے سنو، اگر میں تھان بھیج دیتا تو شاید کل کو یہ لوگ کہتے آیا تھا نانا کے لیے بنوا لیا نواسوں نے، آیا تھا نانا کے لیے بنوا لیا نواسوں نے، آیا تھا نانا کے لیے بنوا لیا نواسوں نے۔ تو میں جانتا ہوں ان کی فطرت کو، لہذا انہیں کہنے کا موقع نہیں دوں گا، سلوا کر بھیجو نا تاکہ یہ بھی سمجھ لیں نانا کے لیے نہیں آیا تھا، نواسوں کے لیے آیا تھا۔ ہر آواز پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ مولا نے اپنے ذکر پر تائید کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا اپنی مرضی سے، اور مجلس میں بھی جو آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، وہاں رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے کہ اس مجلس میں یہ آئیں گے، اور جس مجلس میں آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے وہاں آپ چاہ کر بھی نہیں آ پائیں گے۔ دلیل دنیاوی دلیل ہے، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ میں گھر سے نکلا یا آپ بھی نکلے ہوں گے گھر سے، کہیں مجلس ہو رہی ہوگی، اس نے کہا حضور مجلس میں آئیے، آپ گئے چلے گئے، جبکہ اس نے پہلے نہیں کہا تھا آپ سے کہ کل مجلس سے میرے گھر آئیے گا، آپ مجلس میں بیٹھ گئے، اور ایک بندے نے آپ کو بلایا تھا کل میرے یہاں مجلس ہے، اور آپ ادھر سے گزرے، اس نے کہا مجلس میں آئیے، آپ نے کہا بس ابھی میں آیا، اس کے بعد چلے گئے، پھر لوٹ کے نہیں آئے، سوچا اس مجلس میں آپ کو بلایا گیا تھا اس کے باوجود بھی نہیں جا پائے، اس مجلس میں آپ کو بلایا نہیں گیا تھا پھر بھی چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ اس مجلس میں زہرا نے آپ کا نام لکھا نہیں تھا، اس مجلس میں آپ کا نام لکھ دیا، تو جس مجلس میں آیا کیجئے، شکر ادا کیا کیجئے کہ آج بی بی نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ تم شریک غم حسین ہو جاؤ فرش عزا پر، ورنہ وہ منتخب نہیں کرتی ہیں۔ یہ حسنین ہیں، رسول کے نواسے ہیں، حسن کو دیکھ لیجئے چاہے حسین کو دیکھ لیجئے۔ فرعون شام، میں اس کو فرعون شامی کہتا ہوں اس لیے کہ وہ فرعون سے بدتری ہے۔ فرعون شام اس نے جو ہے امام حسن کو اپنے دربار میں بلوایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ جب حسن آئے تو نعوذ باللہ تم ان کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا، اور اپنے متعلق بتانا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جاگیر ہے، اتنی دولت ہے، اتنا خزانہ ہے، تو حسن کو شرمندگی ہوگی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جب حسن دربار میں آئیں تو کوئی تعظیم میں نہ اٹھے، پردہ لگا ہوا تھا، کوئی پردہ نہ کھولے، کوئی تعظیم میں نہ اٹھے، علی کا لال آئے یوں ہی آئے جو کہ میرے دربار میں آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، صرف کہہ رہا ہے میرے دربار میں آ رہے ہیں۔ حسن آئے، جیسے ہی حسن آنے لگے سب نے ارادہ کر لیا کہ پردہ نہیں ہٹائیں گے، بس حسن آگے بڑھے، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ ہٹا، امام اندر گئے، توجہ، امام اندر چلے گئے، جیسے امام نے اندر قدم رکھا اللہ جانے کون سی ہیبت تھی چہرے پر، سب کھڑے ہو گئے، اے علی کے بیٹے تم پر سلام، اے علی کے بیٹے تم پر سلام۔ بھائی ہیبت چہرے پر کیوں نہ ہوتی، بندے کا چہرہ تھوڑی تھا، اللہ کا چہرہ تھا، ہیبت کیوں نہ ہوتی۔ اب بھائی جیسے ہی مولا اندر آئے، ایک جو پلاننگ کے اعتبار سے جس کو طے کر رکھا تھا وہ کھڑا ہوا، میرے باپ کی وہاں پر اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنی دولت ہے، اور میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یہ ہے۔ امام حسن پہلے چپ رہے، وہ بولتا گیا، جب بہت زیادہ ہو گیا تب امام اٹھے اور بولے، کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میرا باپ یہ ہے، میرے باپ نے اتنی جاگیر چھوڑی ہے، اتنی جاگیر چھوڑی ہے۔ مولا مسکرائے، کہا وہی تیرا باپ ہے
جو سمجھے انہیں میرا سلام کہا وہی تیرا باپ ہے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا سن تیرا باپ کون ہے؟ پھر امام نے پورا شجرہ بتایا۔ اب وہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ اب امام نے کہا کوئی اور ہے جو فخر کرنا چاہتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ اس کے بعد وہ بولا تخت سے، کہا کہ میرے متعلق بات کرو تم، میں ہوں اس وقت بادشاہ، میں ہوں اس وقت امیر۔ اب امام کا جملہ سنیا۔ امام نے کہا تو کیا فخر کرتا ہے اپنے حسب و نسب پہ؟ اگر تجھے بہت فخر ہے تو پھر آ حسن کی بات سن۔ میں حسن ابن علی ابن فاطمہ الزہرا، میں اپنی ماں کا کردار حوا تک علل اعلان بتاتا ہوں۔ اگر تیری ماں اچھی تھی تو اپنے ماں کا کردار میرے کان میں بتا دیا کہ تو اپنی ماں کا کریکٹر میرے کان میں بتا۔ میں تو اپنی ماں زہرا کا کردار حوا تک بتاؤں گا، بھرے دربار میں بتاؤں گا، تو آ میرے کان میں بتا تیری ماں کا کردار کیا تھا۔ ہمت نہیں پڑی، اس لیے کہ یہ تو جانتے ہیں نا کس کا اصل کون ہے، اور ان کی دشمنی کی شرط یہ ہے کہ اصل سے پھر جائے، نسل اصل نہ رہے، تب انسان ان سے دشمنی کرتا ہے، ورنہ ان سے دشمنی نہیں کرتا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم تعظیم میں ان کے دروازے پر عزا خانے میں نہ جھکیں۔ میں جھکتا ہوں، بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہ جھکیے، اللہ کے سامنے جھکیے، صرف جھکنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے جھکیے۔ آپ جب چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ یوں کھڑے کھڑے اٹھاتے ہیں یا جھک کے اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے تو تمہیں مجبوری کیا ہے، جھکو جھکو جھکو۔ اور وہی جھکتا ہے جس کے اندر جوہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ پھلدار درخت جھکتے ہیں، جو بغیر پھل کے ہوتے ہیں وہ نہیں جھکتے ہیں۔ اچھا یہ بدعت نہیں ہے بچے کو جھک کے اٹھا لینا، یہ بدعت نہیں ہے۔ جھک کے علم کو چوم لینا یہ بدعت ہے، جھک کے عزا خانے کو چوم لینا یہ بدعت ہے۔ تو اور جواز قائم کر رہا ہوں، ہم جو دہلیز نجف پر، دہلیز علی پر، ان کے دروازے پر، ان کی بارگاہ پر جبین خم کرتے ہیں، یوں ہی نہیں خم کرتے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 8ویں امام کی خدمت میں مامون آیا، اس نے کہا کہ مجھے شیر خریدنا ہے مولا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ امام کو راستے سے ہٹانا ہے۔ امام نے کہا امام کو راستے سے ہٹانا ہے۔ جیسے اس نے وزیر سے کہا، وزیر نے کہا عجیب بات کرتا ہے، تو اس کو راستے سے ہٹائے گا جو خود راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، تو اس کو راستے سے ہٹائے گا جس کا جو خود راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ پریشان کہا پھر ان کو مارا کیسے جائے، میرے اوپر قتل کا الزام بھی نہ ہے۔ کہا ایسا کرو بھوکے شیروں کو جو کم سے کم 40 دن کے بھوکے ہوں ان کو بلا لو، اور امام سے یہ کہنا کہ اس میں اچھی نسل والے شیروں کو چن دیجئے، میں انہیں خرید لوں گا۔ شیر بھوکے ہوں گے، وہ امام پر حملہ کریں گے، امام شہید ہو جائیں گے، تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا آئیڈیا بڑا اچھا دیا ہے تم نے۔ اس نے منگوائے شیر، اچھی نسل کے شیر خریدنے کے لیے۔ آ گئے شیر، اب وہ مولا کو لے کے چلا۔ مولا نے کہا آؤ، وہ جانے لگا، اس نے جھروکھا بنوایا تھا۔ مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میں وہاں سے دیکھوں گا۔ کہا ساتھ چلو، کسے بتاؤں گا؟ کہا مولا بھوکے ہیں، کھا جائیں گے۔ تو دیکھیے حق بزبان باطل۔ مولا آپ تو امام ہیں، جانتا بھی ہے کہ یہ امام ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے جا۔ وہ گیا، جھروکے پر کھڑا ہو گیا۔ امام جیسے ہی اندر داخل ہوئے، 40 بھوکے شیر ایک ساتھ اٹھے اور امام کا طواف کرنے لگے۔ یا یوں کہوں کہ کعبہ امامت کے طواف میں شیر جو ہے مصروف ہو گئے۔ کوئی امام کے پیروں کو چوم رہا تھا، کوئی امام کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ جیسے ہی امام نے دیکھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا سب کو خرید لے، سب کی نسل اچھی ہے۔ اس نے کہا مولا بڑے قیمتی ہے۔ مولا نے کہا تو نے کہا تھا نا جو اچھی نسل کا ہوگا اسے خرید دوں گا، ان سب کو خرید لے، ان سب کی نسل اچھی ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ان سب کی نسل اچھی ہے؟ امام نے کہا تو نے دیکھا نہیں، ان کی نسل اچھی نہ ہوتی تو میرے سامنے جھکتے نہ، یہ میرے سامنے جھکتے نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے جھکنا اچھے نسب ہونے کی دلیل ہے، اچھی نسل کی پہچان ہے۔ جو یہاں نہیں جھکتا وہ تلاش کرے اس کا شجرہ کیا ہے۔ جو یہاں جھک جاتا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ جو یہاں جھکتا ہے وہ ان کا مخلص ہوتا ہے،
کوئی کڑی شجرے کی کہیں سے ٹوٹی نہیں ہوتی ہے تو ان کو جھکتا ہے۔ یہ مسدس کا ایک بند ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، ہم لوگ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ نماز میں کوئی بھی بندہ نماز پڑھے گا اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ اس معیار کا نمازی کوئی نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم مولا کے متعلق سوچنے لگتے ہیں۔ کہنے لگے کیسے غیر اللہ کو سوچ لیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں پہلے انہیں اللہ کا غیر ثابت کرو، اللہ کا غیر ثابت کرو۔ کیا حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ تو اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ خواجہ کا جو مصرع ہے، جو ان کی رباعی مشہور ہے، شاست حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے، حقہ کے بنائے سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ خواجہ کے کہنے سے حسین بادشاہ نہیں ہوئے ہیں، خواجہ کے کہنے سے حسین شہنشاہ نہیں ہوئے ہیں، خواجہ کے کہنے سے حسین دین نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہہ کر خواجہ محترم ہو گئے ہیں، یہ کہہ کر خواجہ محترم ہو گئے ہیں۔ اب کہا کیا خواجہ نے؟ شاست حسین، بادشاہ حسین۔ جو اجمیر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، اجمیر پر لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوئی رزق کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی علم کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی دولت کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی علم کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے۔ بھائی خواجہ سے سب مانگ رہے ہیں، اور خواجہ کہہ رہے ہیں دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے۔ خواجہ سے پوچھتے ہیں خواجہ تم نے کیوں کہہ دیا، اپنے دربار پر کیوں لکھوا دیا کہ بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے؟ توجہ، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، تم نے کیوں لکھوا دیا دربار پر اپنے، جبکہ تمہارے دربار پر دنیا والے آ کے تم سے مانگتے ہیں؟ عجب نہیں خواجہ جواب دے کہ اپنے دربار پر پہلے ہی لکھوا دیا ہے تاکہ جو مانگنے والا آئے وہ پڑھ کے آئے۔ توجہ، جو مانگنے والا آئے وہ پڑھ کے آئے، اور سمجھ لے میں نے کیا کہا ہے، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ بادشاہ حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، جب میرا بادشاہ حسین مجھے دے دے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ جب میرا بادشاہ مجھے دے دے گا میں عطا کر دوں گا۔ اب اس میں سب سے اہم جملہ کیا ہے؟ 3 مصرے میں امام حسین کا نام استعمال کیا خواجہ نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، 2 مصرے ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا مصرے کیا کہا؟ سرداد نداد دست در دست یزید۔ اس تیسرے مصرے میں حسین کا نام نہیں لیا، یزید کا نام۔ پھر چوتھے مصرے میں کہہ رہے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حق تو یہی ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ سوال نہیں بنتا کہ 3 مصروں میں تو خواجہ نے حسین کا نام شامل کیا، اے خواجہ تم نے پہلے مصرے میں بھی حسین کا نام شامل کیا، دوسرے میں بھی شامل کر لیا، تیسرے میں شامل کر لیتے، تیسرے میں تم نے صرف یزید کا نام رکھا، حسین کا نام نہیں رکھا، پھر چوتھے میں تم نے حسین کا نام رکھا، 3 مصروں میں صرف حسین کا نام رکھا، ایک میں یزید کا نام رکھا، حسین کا نام کیوں نہیں رکھا؟ جب نہیں خواجہ سوال کرے یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ ہاں خواجہ قرآن پڑھا ہے، وہ آیت پڑھی ہے، آیت تطہیر، ہاں پڑھی ہے، کیا ہے آیت؟ میں نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہر نجس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ توجہ، میں نے ہر نجس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ خواجہ نے جواب دیا اب بھی نہیں سمجھا، میں نے جہاں یزید کا نام لکھا وہاں حسین کا کیوں نہیں لکھا؟ بھائی حسین مرکز طہارت ہے، یزید منبع نجاست ہے۔
مرکز طہارت ہے، جہاں طہارت ہو وہاں نجاست نہیں ہوتی۔ تو جب میں حسین کو مرکز طہارت مانتا ہوں تو حسین کے ساتھ کسی نجس چیز کو شامل کیوں کروں؟ معیار جبلی صاحب ان کے 4 مصرے پھر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا، ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا جو کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں، ثواب ان کو ملے 2 مصرے آخر کے، ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا جو کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں۔ علی کے ساتھ نہ شامل کسی کا نام کرو، یہ پنجتن ہے نجاست سے دور رہتے ہیں، یہ پنجتن ہے نجاست سے دور رہتے ہیں۔ جہاں یہ ہے وہاں طہارت ہی طہارت ہے، ان سے ہٹ کے جو ہے وہ نجاست ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہ طاہر بن جاتا ہے۔ حسین کون حسین ہے؟ وہ حسین ہے کہ اگر وہ آخری وقت سجدہ نہ کرتا تو شاید خدا تو ہوتا لیکن خدا کا نام دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کبھی محسوس کیجئے گا اس چیز کو۔ کبھی اکبر کے جنازے اور جا کے گریا کرتے ہیں، کبھی عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج شب اربعین ہے نا، شب چہلم ہے نا، تو امام حسین کی شہادت کا ہی ایک واقعہ، ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں عبادت کر لیں۔ کربلا کا سلگتا ہوا بن ہے، آئیے چلیے کربلا کی طرف۔ آپ کربلا میں آ گئے، آپ دیکھیے چاروں طرف سناٹا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، لشکر اپنے خیموں میں ہے۔ اب لشکر نے حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیا، کوئی حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی حسین کو خنجر مارتا ہے، کوئی حسین کو شمشیر سے زخم لگاتا ہے۔ حسین زخموں سے چور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دکھیا بیوی ہے جو کربلا کے مقتل میں برقع پوش ہو کے کہتی ہے میرے حسین کو نہ مارو، میں نے چکیاں چلا چلا کے پالا۔ جزاک اللہ، رونے میں شرمائیے گا نہیں، اس لیے کہ زندگی بڑی بے وفا ہوتی ہے۔ اللہ جانے اگلا اربعین اگلا چہلم حسین کا کسے نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو۔ حسین اشتر احوار پر ڈگمگا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک ظالم جسے مختار نے گرفتار کیا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے حسین پر کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا مختار، جب حسین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تبر لگا رہا تھا، کوئی نیزہ لگا رہا تھا، کوئی گرد لگا رہا تھا، شدید دھوپ تھی، حسین نے آستین سے اپنا پسینہ پوچھنا چاہا، بس اپنا پسینہ حسین پوچھ رہے تھے کہ میرے اندر کا حیوان ظالم جاگ پڑا، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ حسین کے دہن پہ مارا، حسین کے دہن سے خون جاری ہو گیا۔ حسین نے ایک آواز بلند کی، نانا جن لبوں کو تم چوما کرتے تھے آج تمہاری امت نے اسے زخمی کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رونے میں شرمائیے گا نہیں۔ لیجیے ارباب اعضاء، حسین پشت احوار پہ ڈگمگا رہے ہیں، کوئی نہیں جو حسین کو سہارا دے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کو نیزہ مار کے گرایا گیا۔ کربلا میں 3 تیر چلے، ایک مشک سکینہ پر اور ایک حسین کی پیشانی پر، ایک علی اصغر کے گلے پر۔ یہ 3 تیر بڑے عجیب تیر تھے۔ حسین کی پیشانی زخمی کر گیا، سکینہ کا مشکیزہ نہیں عباس کا دل زخمی کر گیا، علی اصغر کا گلا زخمی ہو گیا۔ حسین پشتر احوار سے زمین پر آئے، بس برداشت کیجیے گا، اس لیے کہ مولا نے کہا ہے کہ جو ہمارے مصائب چھپاتا ہے وہ خولی کے ساتھ محشور ہوگا۔ میں مصائب نہیں چھپاؤں گا، جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھوں گا۔ حسین پشتر احوار سے گرے۔ آپ مقام صاحب الزمان پہ گئے ہوں گے جو یہاں کربلا جا چکے ہیں۔ مقام صاحب الزمان سے قتل گاہ بہت دور ہے، غالباً اگر آپ دیکھیں گے تو 1 کلومیٹر سے بھی دور ہوگا۔ حسین وہیں پر گرے جہاں مقام صاحب الزمان ہے۔
امام زمانہ آ کے وہاں خون کے آنسو ہوتے تھے، چاہنے والے پوچھتے تھے مولا یہاں آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ مولا نے رو کے فرمایا یہی وہ مقام ہے جہاں میرا جد مظلوم پشت رہوار سے زمین پر گرا۔ جیسے ہی چاہنے والوں نے یہ سنا رو کے کہنے لگے مولا آپ کے جد گرے یہاں شہید اتنی دور ہوئے، یہ کیسے وہاں پہنچے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرا جد 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، لاشوں پر لاشیں اٹھا کے شکستہ ہو چکا تھا۔ جب میرا جد پشت رہوار سے گرا تھوڑی دور تو حسین نے اپنے آپ کو کونیوں کے ذریعے گھسیٹا، تھوڑی دور حسین چلے، اس کے بعد حسین سے چلا نہ گیا۔ مولا پھر کیسے پہنچے؟ کبھی پہنچے نہیں، پہنچائے گئے۔ کیا ہوا کہ شمر ملعون آگے آیا، جن زلفوں کو میری دادی زہرا سوارا کرتی تھی، شمر نے وہ زلفیں پکڑی، میرے جد کو گھسیٹتا ہوا قتل گاہ تک لے کر آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ خنجر کند کرنا شروع کیا، میرے جد مظلوم کو پسے پشت سے شہید کرنا شروع کیا، خنجر چلانا شروع کیا۔ میری دادی زہرا فریاد کرتی رہی اے شمر میں نے چکیا چلا چلا کے پالا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ حسین کی بہن در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی، قلعہ زینبیہ پائی آگے دیکھتی رہی، 70 قدم کا فاصلہ تھا، کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائی کو مرتا ہوا، لیکن ہائے رے زینب بھائی کے گلے پر خنجر روا ہے لیکن اپنے بھائی کو بچا بھی نہیں سکتی۔ دریا کا رخ کر کے فریاد کی اے عباس کاش تمہارے بازو نہ کٹتے، کاش تم ہوتے تو میرے بھائی کے گلے پر خنجر نہ چلنے دیتے، میرے بھائی کا گلا نہ کاٹا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين احسن اللہ لکم عزا فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد